اور ابو بکر نے جب بتائی پسند کی چیزیں تو کمال کر دیا، کہنے لگے النظر الی وجہی، میری سب سے پہلی پسند یہ ہے کہ آپ کے چہرے کا دیدار کرتا رہوں۔ النظر الی وجہی، آپ کا چہرہ ہو بس دیکھتا رہوں۔ اور محبوب کے چہرے میں کتنی کشش ہوتی ہے یہ محبت کرنے والے کے دل کو پتہ ہوتا ہے۔ اور جب محبوب بھی محمد رسول اللہ جیسا ہو اور محبت کرنے والا ابو بکر صدیق جیسا ہو تو کہنے لگے میری پہلی پسند النظر الی وجہک، آپ کا چہرہ دیکھتا رہوں۔ کتابوں میں ایک واقعہ آتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے نا تو ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میری ڈیوٹی کیا ہے، میرا کام کیا ہے؟ تو آقا نے فرمایا ابو بکر جو میرا کام ہے وہی تیرا کام ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی مجلس سے اٹھے، لوگوں کو جا کر اسلام کی دعوت دینے لگے اور بیت اللہ شریف کے سامنے جا کر لوگوں کا مجمع اکٹھا کیا، رب کی توحید بیان کی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی طرف دعوت دی۔ تو کفار و مشرکین نے آپ کو مارا، آپ پر پتھر برسائے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفا کے بادشاہ تھے، اور ایسے وفا کے بادشاہ جب ہر طرف انکار تھا ابو بکر صدیق نے اقرار کیا۔ وفا کے بادشاہ جب ہر طرف نبی کا بائیکاٹ کیا جا رہا تھا تو ابو بکر صدیق نے ایثار کا معیار قائم کیا۔ وفا کا بادشاہ جب نبی کو ضرورت پڑی تو ابو بکر صدیق نے اپنے گھر کی سوئی تک بھی لا کے آپ کے سامنے رکھ دی۔ جب نبی کے دین کو ضرورت پڑی تو ابو بکر صدیق نے اپنے گھر کا سارا مال اور اپنے گھر کے برتن تک بھی، حتیٰ کہ اپنا لباس بھی آپ کے قدموں میں لا کے حاضر کر دیا۔ تو جب نبی نے کہہ دیا ابو بکر جو میرا کام وہی تیرا کام، آپ نبی کا پیغام، رب کی توحید لوگوں کو بتا رہے ہیں، لوگ پتھر برسا رہے ہیں، اتنا مارا، پتھر اتنے برسائے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ آپ کو گھر لایا گیا، بے ہوش تھے، آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کے سرہانے کھڑے ہو کر انتظار کیا کہ ہوش میں آئے تو انہیں دوائی دی جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہوش میں آئے تو آپ کی والدہ محترمہ کہنے لگی بیٹا یہ دوائی لے لو تاکہ تمہیں کچھ سکون ملے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے جو سب سے پہلا جملہ نکلا وہ یہی تھا میرے آقا کیسے ہیں، پہلے مجھے اپنے آقا کے پاس لے جاؤ، آقا کا دیدار کروں گا پھر کوئی دوسرا کام کروں گا۔ النظر الی وجہی، اس لیے کہ ابو بکر کی سب سے پہلی پسند یہ ہے کہ آقا کا دیدار کرتا رہوں۔ اور اللہ نے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پسند کی تسکین کیسے کی؟ ہجرت کی رات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر غار میں جا کے چھپے، 3 دن 3 رات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی دوسری نیکی نہیں کی، صرف نبی کے چہرے کا دیدار کرتے رہے۔ 3 راتیں، 3 دن 3 راتیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی دوسری نیکی نہیں کی، صرف یہی نیکی کی، نبی کے چہرے کا دیدار کرتے رہے۔ 3 راتیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار رہے، نبی کی حفاظت کرتے رہے، اور حضرت ابو بکر صدیق کی جھولی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک تھا۔ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں کہ یوں لگتا تھا کأن القرآن یفتح فی الرحل، جیسے قرآن رحل پر کھلا ہوا ہو۔ اس عالم میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
3 دن اور 3 راتیں نبی کے چہرے کا دیدار کیا. اور یہی وجہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر کہا کرتے تھے کہ ابو بکر ہجرت والی 3 راتوں میں سے 1 رات کی نیکیاں مجھے دے دو اور عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں لے لو. صرف ہجرت کی 1 رات کی نیکیاں مجھے دے دو، عمر کی ساری زندگی کے جہاد، عمر کی ساری زندگی کی نفلیں، عمر کی ساری زندگی کے صدقے، عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں لے لو بدلے میں. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابو بکر یہ قسمت تو کسی کسی کے مقدر میں ہوتی ہے نا، صرف تو کہتا ہے ساری زندگی کی نیکیاں لے لو اور میں کہتا ہوں ساری دنیا کے انسان بھی اگر مجھے کہیں نا کہ ہماری نیکیاں لے لو، ہماری خوبیاں لے لو، تو بھی ہجرت کی رات کا ایک لمحہ بھی نہیں دوں گا. النظر الی وجہی، فرمایا میری سب سے پہلی پسند یہ ہے نبی کے چہرے کا دیدار کرتا رہوں.